العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق تک صفات غیر متضادہ کی 5 صفتیں صفیر، قلقلہ، لین، انحراف اور تقریر سے متعلق پوری تفصیل آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ اب 2 صفت ہے، صفت تفشی اور صفت استطالت، جن کا بیان آج کے سبق میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ تفشی کے لغوی معنی آتے ہیں پھیلنا، چنانچہ اہل عرب بولتے ہیں فشل خبرو، خبر پھیل گئی۔ اب جو ہے اصطلاح تجوید میں جب تفشی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصطلاح تجوید میں یعنی تفشی کی اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ حرف کی ادائیگی میں آواز کا پورے منہ میں پھیل جانا۔ حرف کی ادائیگی میں آواز کا پورے منہ میں پھیل جانا، یہ جو ہے تفشی کہلاتا ہے۔ اور یہ چونکہ صرف حرف شین کے اندر ہی پائی جاتی ہے صفت تفشی، لہذا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حرف شین کی ادائیگی میں آواز کا پورے منہ کے اندر پھیل جانا۔ یہاں پر دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے وَلِلتَّفَشِّ الشِّینُ، وَلِلتَّفَشِّ الشِّینُ بیان کیا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا الشین للتفشی یا التفشی للشین، یہ ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے بیان کر دیا للتفشی الشین، گویا کہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے۔ اور تقدیم و تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ التقدیم ما حقہ التاخیر یا التاخیر ما حقہ التقدیم یفید الحصر والتخصیص۔ قاعدہ جو ہے نحو کا کیا ہے کہ التقدیم ما حقہ التاخیر، یا اس کے برعکس جو ہے التاخیر ما حقہ التقدیم، دونوں قاعدہ دونوں طرف سے لے سکتے ہیں۔ یفید الحصر والتخصیص، کہ جس کا مرتبہ تقدیم کا ہو اسے تاخیر کے ساتھ بیان کیا جائے، جس کا مرتبہ جو ہے تاخیر کے ساتھ بیان کرنا ہو اسے تقدیم کے ساتھ بیان کیا جائے، یعنی مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر دیا جائے، تو اس میں جو ہے تخصیص اور حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا وَلِلتَّفَشِّ الشِّینُ، یہاں پر بھی ایسا ہی جو ہے تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ تو تقدیم و تاخیر کی وجہ یہی ہے تاکہ حصر اور تخصیص پیدا ہو جائے، اور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ صفت تفشی جو ہے صرف شین میں ہی ہے، کسی دوسرے حرف میں صفت تفشی نہیں پائی جاتی۔ اب جو ہے ایک اصول آپ یاد رکھیے کہ صفت تفشی کے پائے جانے کے لیے پورے منہ کے اندر ہوا کا پھیلنا ضروری ہے۔ پورے منہ کے اندر ہوا کا پھیلنا ضروری ہے۔ اگر پورے منہ کے اندر ہوا پھیلتی ہے تو اس حرف کے اندر جو ہے صفت تفشی جو ہے مانی جائے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ منہ کے اندر ہوا پھیلتی ہے لیکن پورے منہ کے اندر ہوا نہیں پھیلتی ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے صفت تفشی نہیں مانی جا سکتی۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ شین کے علاوہ دوسرے حرفوں میں بھی تفشی مان لیا ہے، جیسے فا ہے، ضاد ہے، ہا ہے، سا ہے، سین ہے، اس کے اندر بھی جو ہے بعض لوگ تفشی کی صفت کے قائل ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جمہور کے یہاں صفت تفشی صرف شین کے اندر ہی ہے، دیگر کسی حرف میں
نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے فا، ضاد، ہا، سا اور سین وغیرہ کو تفشی میں شمار کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ظاہر سی ہے، میں نے آپ کے ایک اصول پہلے بتلا دیا کہ تفشی کے پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ پورے منہ میں ہوا پھیلے۔ تو اس کا جواب آپ کیا دیں گے کہ ان کا شمار کرنا صحیح ہے یا غلط؟ تو آپ کہیں گے ان کا شمار کرنا جو ہے غلط ہے، کیونکہ ان لوگوں نے مذکورہ حرفوں میں یعنی فا، ضاد، ہا، سا اور سین کے اندر صرف انتشار ریح فی الفم کو دیکھا۔ انتشار ریح فی الفم ہوتا ان میں، لیکن جو ہے پورے منہ کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں ہوا کا پھیلنا نہیں پایا جاتا، انتشار ریح جو ہے پورے منہ کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو متفشی نہیں کہا جا سکتا۔ تو حرف متفشی صرف جو ہے سین ہی ہے، کیونکہ سین ہی کی ادائیگی میں ہوا جو ہے پورے منہ کے اندر پھیلتی ہے۔ باقی رہا فا، ضاد، سا وغیرہ، تو ان کے اندر جو ہے انتشار ریح ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ جتنا جو ہے تفشی کے لیے مطلوب ہے، لہذا ان کے اندر جو ہے صفت تفشی کا ماننا یہ غلط ہے۔ بہرحال یہ جو ہے دو صفتیں رہ گئی تھی، ایک تفشی اور دوسرے جو ہے استطالت۔ اب یہاں ایک چیز جو ہے یہ بھی جانتے چلیں کہ صفت تفشی جو ہے اس کے پائے جانے کے 3 درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ جبکہ حرف شین یعنی حرف متفشی جو ہے یہ مشدد ہو، جیسے والشمس، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا درجہ ہے جبکہ حرف شین ساکن ہو، جیسے عشرۃ۔ تیسرا درجہ ہے صفت تفشی کا جبکہ حرف شین متحرک ہو، جیسے عشرۃ۔ اس طرح سے جو ہے تفشی کے 3 درجات پائے جاتے ہیں۔ اگلی صفت ہے صفت استطالت، وضاد استطل، اور ضاد میں صفت استطالت ادا کرو۔ استطالت کے لغوی معنی آتے ہیں طویل ہونا۔ اصطلاحی تعریف ہے استطالت کی کہ حرف کی ادائیگی میں شروع مخرج سے اخیر مخرج تک آواز کا بتدریج دراز ہونا۔ حرف کی ادائیگی میں شروع مخرج سے اخیر مخرج تک آواز کا بتدریج دراز ہونا، یعنی پورے مخرج میں آواز جاری رہے کہ آواز جو ہے طویل ہو جائے۔ تو تعریف کا حاصل کیا ہے کہ حرف کی ادائیگی میں آواز جو ہے شروع مخرج سے اخیر مخرج تک جو ہے جاری رہے، لیکن بتدریج جاری رہے۔ تو اس بتدریج کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کہ حروف مدہ کے اندر بھی آواز جو ہے طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو اس میں اور اس میں جو ہے فرق اسی جو ہے تدریج سے ہوگا، لہذا تعریف کریں گے آپ استطالت کی کہ حرف کی ادائیگی میں شروع مخرج سے اخیر مخرج تک آواز کا بتدریج جاری رہنا، دراز ہونا اور جاری رہنا۔ اب یہاں جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفت استطالت کے اندر جو آپ نے تعریف کی ہے کہ حرف کی ادائیگی میں شروع مخرج سے اخیر مخرج تک آواز کا بتدریج دراز ہونا، تو یہ درازی حروف مدہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، تو صفت استطالت اور حروف مدہ کی طوالت میں کیا فرق ہوگا؟ اس میں بھی آواز جو ہے دراز ہوتی ہے اور صفت استطالت کی وجہ سے بھی آواز دراز ہوتی ہے، تو ان دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ ضاد میں صفت استطالت کی وجہ سے طوالت جو ہوتی ہے وہ بتدریج ہوتی ہے، جبکہ حروف مدہ کی درازی جو ہے یکبارگی ہوتی ہے۔
دوسری وجہ یہ ہے کہ ذات کا مخرج چونکہ محقق ہے، اس لیے استطالت کی وجہ سے جو درازی پائی جاتی ہے وہ مخرج ہی میں منحصر ہوتی ہے، یعنی اس سے وہ بڑھ نہیں سکتی۔ اور حروف مدہ میں جو درازی ہوتی ہے وہ ذاتی ہے، اسی لیے سانس ٹوٹنے تک جاری رہتی ہے۔ تو دوسرا فرق یہ ہوا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ حروف مدہ میں زیادتی اور نقصان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، چنانچہ ان میں قصر بھی ہوتا ہے، توسط بھی ہوتا ہے اور طول بھی ہوتا ہے، جبکہ ذات میں یہ بات ممکن نہیں ہے۔ بہرحال استطالت کی ظاہری تعریف کو دیکھ کر کے یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ استطالت کے اندر آپ نے یہ کہا کہ حرف کی ادائیگی میں شروع مخرج سے اخیر مخرج تک آواز جو ہے دراز ہو بتدریج، تو اس پہ جو ہے آواز کے دراز ہونے کو دیکھ کر کے کسی نے یہ اعتراض کیا کہ پھر حروف مدہ کے اندر جو درازی پائی جاتی ہے تو اس درازی میں اور اس درازی کے اندر کیا فرق ہوگا؟ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ صفت استطالت اور حروف مدہ کی طوالت میں کیا فرق ہے؟ تو پہلا فرق آپ کو بتلایا گیا کہ ذات میں جو استطالت ہوتی ہے، استطالت کی وجہ سے جو طوالت پائی جاتی ہے وہ بتدریج ہوتی ہے، اور حروف مدہ کی طوالت جو ہے یکبارگی ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ذات کا مخرج چونکہ محقق ہے، اس لیے استطالت کی وجہ سے جو درازی پائی جاتی ہے وہ مخرج میں منحصر ہوتی ہے، اور حروف مدہ میں جو درازی پائی جاتی ہے وہ چونکہ ان کی ذاتی ہوتی ہے، اس لیے سانس ٹوٹنے تک جاری رہتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہوگا کہ حروف مدہ میں زیادتی اور نقصان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، چنانچہ ان میں جو ہے کبھی قصر، کبھی توسط اور کبھی طول ہوتا ہے، لیکن ذات کے اندر قصر، توسط اور طول کا امکان نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پہنچ کر کے صفت متضادہ، صفت غیر متضادہ، سب جو ہے مکمل صفات جو ہے یہاں پر تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کی جا چکی ہیں۔ تو اس سبق کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں، اب تک جو ہے صفات حروف کا مکمل بیان ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ اور آپ کو جو ہے تمام صفات کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ پہلی صفت جو بیان کی گئی تھی وہ صفت تھی جہر، جہر۔ چنانچہ مصنف نے کہا تھا صفاتها جہر ورق مستفل منفتح مصمتۃ وضد قل۔ تو ان کو صفات متضادہ کو، جہاں پر صفات متضادہ کا بیان ختم ہوا تھا وہاں پر جو ہے آپ کو پوری صفات ان کے خاصے کے ساتھ اور ان کی تعریفات کے ساتھ ایک جگہ جو ہے بیان کی گئی تھی۔ اب جو ہے صفات غیر متضادہ میں جو سات صفتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو صفت صفیر، صفیر کے لغوی معنی جو ہے سیٹی بجانا یا جو ہے پرندے کی آواز کو صفیر کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہوگی کہ حروف کی ادائیگی میں ایک تیز آواز مثل سیٹی کے نکلے یا پرندوں کی آواز کی سی آواز نکلے، اور اس کے اندر جو ہے 3 حرف تھے، صاد، زا اور سین۔ تو اس میں جو ہے ترتیب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے صفت صفیر سین میں ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے صاد میں ظاہر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے زا میں ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ صفیر سے متصف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز جو ہے پرندوں کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے، چنانچہ صاد کی آواز مرغابی پرندے کی اور سین کی آواز جو ہے ٹڈی پرندے کی اور اور جو ہے زا کی آواز شہد کی مکھی کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے قلقلہ ہے۔ تو قلقلہ کے لغوی معنی آتے ہیں متحرک ہونا یا حرکت دینا۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے
کہ حرف کی ادائیگی میں خصوصاً جب کہ یہ ساکن ہو، ساکن ہونے کی حالت میں ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج کو حرکت ہوتی ہے۔ صفت قلقلہ کے سے متصف ہونے والے جو ہے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ جمہور کے نزدیک یہی جو ہے 5 حرف قطب جدن کے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن بعض حضرات نے صفت شدت کو دیکھتے ہوئے کسی نے حمزہ میں، کسی نے حمزہ اور تا میں، کسی نے حمزہ تا اور کاف میں، یعنی 8 حرفوں میں جو ہے صفت قلقلہ مانی ہے، جیسا کہ علامہ مبرد ہیں۔ علامہ سیبوئی نے حمزہ اور تا کے اندر بھی مانا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے صرف حمزہ کے اندر مانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صفت قلقلہ کے 5 درجے آپ کو بتلائے گئے تھے۔ صفت قلقلہ کے 5 درجے یہ ہیں کہ حرف مقلقل مشدد اور موقوف ہو، پہلا درجہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ساکن اور موقوف ہو۔ تیسرا درجہ ہے کہ مشدد غیر موقوف ہو۔ چوتھا درجہ ہے کہ ساکن غیر موقوف ہو، اور 5واں درجہ ہے کہ جب حرف مقلقل جو ہے متحرک ہو۔ اور جو ہے اسی کے ضمن میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قلقلے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، قلقلہ وجودی اور قلقلہ ظہوری۔ قلقلہ ظہوری، یہ قلقلہ وجودی جو ہوتا ہے یہ حروف مقلقل کے اندر ہر وقت پایا جاتا ہے، جبکہ قلقلہ ظہوری حالت سکون میں خاص طور سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے لین بتلائی گئی تھی، لین کی صفت۔ لین کے لغوی معنی آتے ہیں نرمی کے، اور نرم کرنا، نرم ہونا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ حرف لین کی ادائیگی میں اتنی نرمی ہو کہ اگر کوئی شخص ان پر مد کرنا چاہے تو مد ہو سکے۔ اب یہاں جو ہے تھوڑا سا آپ کو ایک سوال ذہن میں آیا ہوگا، اور آپ کو تشریح میں بتلایا بھی تھا کہ لین کے معنی نرمی کے ہیں، اور ہمس کی وجہ سے بھی نرمی ہوتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں رخاوت کی وجہ سے بھی نرمی ہوتی ہے۔ تو رخاوت کی نرمی میں اور لین کی نرمی کے اندر کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو دیا گیا تھا کہ رخاوت کی وجہ سے جو نرمی پیدا ہوتی ہے اس سے صرف جریان صوت ہوتا ہے، یعنی آواز میں جریان پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے واو متحرک کے اندر اگر آپ مد کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوتی ہے۔ اور لین کی وجہ سے جو نرمی ہوتی ہے حالت سکون میں مد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اس میں مد کرنا چاہتا ہے کوئی تو مد کر سکتا ہے۔ اسی لیے عربی کتاب والے نے اس کو کہا ہے الخروج بسہولت۔ تو حاصل یہ ہے کہ رخاوت کی نرمی سے آواز میں جریان ہوتا ہے، اور لین کی نرمی کی وجہ سے حالت سکون میں مد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ 2 حرفوں میں پائی جاتی ہیں، وا اور یا میں، جبکہ وہ ساکن ہو اور ان کا جو ہے ما قبل مفتوح ہو۔ پھر اس کے بعد بتلایا تھا صفت انحراف۔ صفت انحراف کے لغوی معنی ہے مائل ہونا، کسی ایک جانب کو جھکنا، اور اصطلاحی تعریف یہ تھی کہ ایک حرف کا اپنے مخرج سے شروع ہو کر دوسرے کے مخرج کی طرف مائل ہونا۔ اور یہ جو صفت ہے صفت انحراف، یہ لام اور را کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ لام جو ہے اپنے مخرج سے شروع ہو کر کے را کے مخرج کی طرف، اور را جو ہے شروع ہو کر کے لام کے مخرج کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ان دونوں حرفوں میں صفت انحراف مانی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد تقریر تھی کہ صفت تقریر جو ہے یہ صفت تقریر را کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں آپ کو بتلایا گیا تھا کہ تقریر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقریر مظہر اور ایک ہے تقریر مخفی۔ اور تقریر مظہر تقریر مخفی میں فرق یہ ہے کہ تقریر مظہر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دوسرا بھی محسوس کرے، جس تقریر کو دوسرا بھی محسوس کرے اس کو کہا جاتا ہے تقریر مظہر، اور جو تقریر خود پڑھنے والا محسوس کرے اسے کہا جاتا ہے تقریر مخفی۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ تقریر مخفی یہ جو ہے مطلوب ہے، اور تقریر مظہر یہ جو ہے ممنوع ہے۔ اسی لیے جو ہے تقریر کے سلسلے میں 2 طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تقریر ادائی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ تقریر جو ہے احترازی ہے۔ جو لوگ احترازی کہتے ہیں ان کی مراد جو ہے تقریر مظہر ہے، اور جو لوگ ادائی کہتے ہیں ان کی مراد جو ہے تقریر مخفی ہے۔ چنانچہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الراءات کے اندر بیان کیا تھا،
بیان کیا ہے وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُ، کہ جب حرف را مشدد ہو تو تقریر کو چھپا کر کے ادا کرو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اخفا اور چھپانا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب اس کو ادائی مانا جائے گا۔ پھر آج کا سبق جو ہوا تھا تفشی اور استطال، تو تفشی کے اندر جو ہے آپ یہ خاص بات ذہن میں رکھیے کہ تفشی کے لیے، کسی حرف میں تفشی کے پائے جانے کے لیے ضروری ہے کہ منہ کے اندر، پورے منہ کے اندر جو ہے ہوا پھیلے، لہذا شین کے علاوہ کسی دوسرے حرفوں میں جو ہے کیا کہتے ہیں تفشی نہیں مانی جا سکتی، جیسا کہ بعض لوگوں نے جو ہے فا کے اندر، ضاد کے اندر، ہا، سا اور سین کے اندر مانی ہے، تو انہوں نے صرف جو ہے محض انتشار ریح کو دیکھ کر کے اس کے اندر تفشی کے قائل ہو گئے، لیکن ان کا یہ قائل ہونا یہ غلط ہے، کیونکہ تفشی کے لیے جو ہے انتشار ریح جو ہے فی الفم جتنا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ پورے منہ کے اندر انتشار ریح ہو، اور ان حرفوں کے اندر جو ہے پورے منہ کے اندر انتشار ریح نہیں ہوتا ہے۔ صفت استطالت کے اندر آپ کو بتلایا گیا کہ استطالت میں درازی ہوتی ہے، حرف کی ادائیگی میں شروع مخرج سے لے کر آخر مخرج تک آواز جو ہے بتدریج جاری ہوتی ہے، تو اس پر کسی نے آواز کے جاری ہونے سے اور دراز ہونے سے یہ سمجھا کہ مد اور اس کے اندر جو ہے یکسانیت ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر استطالت اور حروف مدہ کی طوالت میں کیا فرق ہے، تو وہ آپ کو بتلایا گیا کہ تین طرح سے جو ہے ان کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ استطالت کی وجہ سے جو طوالت ہوتی ہے وہ بتدریج ہوتی ہے اور حروف مدہ کی یکبارگی ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ذات کا مخرج چونکہ محقق ہے، اس لیے استطالت کی وجہ سے جو درازی پائی جاتی ہے وہ منحصر ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، اور حروف مدہ کی درازی محدود نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا فرق یہ تھا کہ حروف مدہ کے اندر زیادتی اور نقصان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ حرف ذات کے اندر یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال یہ 7 صفات کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.